میں آپ کے سامنے دعوت دے رہا ہوں ان کے پاکستان کے مشہور و معروف ناطقان جناب محترم حافظ قاسم بدر صاحب بیداری کا ثبوت ہے اور نعرہ تکبیر. آپ نہیں جان کے تو خاصی سب کی کتاب جوڑ ہے. اس سے پہلے چاہ رہے ہیں نعرہ تکبیر، مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر. اللہ کے لاہور کا رہنے والا ہوں، لاہور ہی میں رہائش ہے، اور آج اتفاق ایسا ہے کہ پہلی دفعہ آپ کی اس جامع مسجد کے اندر، جامع مسجد الفتح مسجد ہے، اپنے بہت ہی محبوب دوست، محبوب بھائی، پیارے بھائی جناب حضرت مولانا قاری مفتاح محمود صاحب کی پرخلوص محبت بری دعوت، جو کہ جس طرح کہ وہ خود فرما چکے ہیں کئی دفعہ اتفاق ایسا ہوتا رہا. یہ حکم تو دیتے تھے لیکن کہیں شہر سے باہر کسی جگہ وقت طے ہونے کی وجہ سے معذرت کرنا پڑتی تھی. اس دفعہ رب العالمین نے آپ احباب کے چہروں کی زیارت کا اللہ پاک نے یہ شرف نصیب فرما ہی دیا. الحمدللہ. اللہ آپ کو بھی سلامت رکھے، اس ادارے کو، اس مرکز کو، اس انتظامیہ کو اور ان بزرگوں کو رب العالمین سلامت رکھے، عمروں میں برکت عطا فرمائے. جدوں نرسری تے پریپ اگے آ جاتی ہے نا تے پھر نہ کوئی پروفیسر کچھ کر سکتا ہے تے نہ کوئی ماسٹر کوئی کر سکتا ہے، کیونکہ خود بڑے بڑے ماسٹر ہوتے ہیں. باقی اب کوشش کروں گا انشاءاللہ کہ یہ بچوں کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے. جی یہ انشاءاللہ کل مستقبل کے یہی غزالی بنیں گے، یہی وہ حنیفہ بنیں گے، یہی جناب بڑے بڑے فلاسفر اور دین کے دائی بنیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی، دین کے دائی بننا یا صرف خالی بریانی کے حلوائی بننا؟ دائی بننا. اللہ سب نے دین کا دائی بنایا. آج پہلی دفعہ آپ کی اس مسجد کے اندر حاضری ہوئی ہے. دعائے رب العالمین کی بارگاہ میں پروردگار عالم ہماری حاضری کو قبول فرمائے، ہمارے اس بھائی کی عمر میں، صحت میں، علم میں، عمل میں برکت عطا فرمائے. بس اتنی بات ہے ذکر کہ بہت سارے چہرے ایسے بھی نظر آ رہے ہیں کہ جن کے ساتھ کئی پروگراموں میں، کئی محافل میں، کئی اسٹیجوں پہ ملاقات ہوتی رہتی ہے، لیکن بہت سارے چہرے ایسے بھی نظر آ رہے ہیں کہ جن سے آج پہلی دفعہ اتفاق پڑ رہا ہے کہ ان کا مجھ سے آمنا سامنا ہو رہا ہے. اتنی درخواست کر دیتا ہوں جب بھی کوئی جملہ کو مثلا سماعت فرمائیں گے تو پیار سے سبحان اللہ، جو بھی کلام مل کے پڑھنے والا ہوگا اس میں آپ احباب مل کے ساتھ دیں گے. بس یہی آپ احباب سے دو درخواستیں ہیں، اور ایک وہ جو آپ سمجھ گئے ہیں کہ جب کوئی مہمان آگے سامنے آ رہے ہیں تو پھر آپ توجہ ادھر ہی رکھیں بجائے دائیں بائیں کے، تاکہ اس آنے والے مہمان کو آسانی ہوتی ہے بات کہنے میں، سنانے میں، کرنے میں. آپ احباب بڑی محبت سے، بڑی عقیدت سے تمام احباب درود شریف پڑھ لیجیے. شاید میرا خیال ہے درود شریف امید ہے تمام علماء نے، دوستان نے، بزرگان نے پڑھ لیا ہوتا ہے. الحمدللہ یہ میرا گمان ہے، میری امید ہے. الحمدللہ ایم میرے دل کی گل آنے لگی کہ کیوں نہ اس انداز درود شریف کی مختصر جی حاضری ہو جائے تاکہ سارے کی زبان سے جاری بھی ہو جائے، ایک محفل والا سما بھی بن جائے، ایک ماحول بھی بن جائے. پھر کی محبت کا درود شریف پڑھنے ہیں. سيدنا ومولانا
یہ میری اس بات کی تائید کریں گے. میں ایسے ہی بچوں کو بیچاروں کو وہ کر رہا ہوں، ان کے اوپر بات کر رہا ہوں، حالانکہ بچے اس وقت میرے ہاتھ میں ہیں، بالکل میرے لیے فائدہ مند ہے. ورنہ میں صرف آپ حضرات کے سہارے پہ رہوں تو مجھے تو اکیلے تو زور لگانا پڑے گا، آپ کا ساتھ دینے کے لیے آدمی ہے. اس کا مطلب ہے بچے جو واقع ہیں تھوڑی سی آپ کی ہمت فرمائے، اللہ آپ کو سلام کر کے جو بس ہے. Allah
تساں حضرات اندر بہت سارے ایسے بھی تشریف فرما ہوں گے جنہوں نے رب دے سونے گھر کی جو پیارے محبوب آقا مدنی کریم دے روزے کی زیارت کی پئی، بہت سے ایسے کچھ نصیب بھی ہوں گے، اور اللہ پاک نے تہاڈیاں دعاواں کی برکت نال تے اپنے حبیب دے صدقے اپنے فضل و کرم دے نال رب العالمین نے اپنے محبوب کے گھر کی تے اپنے روزے کی زیارت اس گنہگار میں دولت نصیب فرمائی۔ ہن میں جی گل کرن لگا نا، یہ اسی نام کا پہلے بھی پڑھتے ہوندے سی، ہاں جی اسی پہلے بھی پڑھتے ہوندے سی، لیکن انہوں ایک شوق سے پڑھتے ہوندے سی کیونکہ گل بڑی سونی کیتی، شاید نے بڑی کمال کی گل کیتی، تے جدوں دا ہن اتوں ہو کے آیا نا اس تو بعد یہ پڑھن کا چسکا اور مزہ شوال کوئی ہو گئی ہے۔ سبحان اللہ۔ کی جی بیت اللہ کا طواف کرتے کرتے قاری قرآن صاحب یہ گل سنے جی تہاڈا ایمان تازہ ہوئے گا انشاءاللہ۔ بیت اللہ کا طواف کرتے کرتے نا این کر کے چلتے چلتے جدو رکنے کے مانی کے کولوں تھوڑا جہا بندہ اگے چلتا ہے نا تے نال اچانک ادھر نظر پی نا تے بڑا رش لگیا ہے، جناب ٹھیکے پی رہے ہیں، کوئی تھلے ڈگ رہا ہے، کوئی اٹھ رہا ہے، کوئی سمجھ رہا ہے۔ ایک بابا جی پکڑیا، بابا جی کی گل ہے اینے ٹھیکے کیوں برداشت کرن دے، اینی تکلیف کیوں برداشت کرن دے؟ وہ پترا تینوں کی دسا، میں بوسا لینا چاہتا سی، میں بوسا لینا چاہتا سی۔ بابا جی تسی بوسا اگر نہ لیا تہاڈا طواف مکمل ہو جائے گا، عمرہ کرتے پے ہو تہاڈا عمرہ مکمل ہو جائے گا، رہ گیا بوسا تے خیر ہے، کوئی گل نہیں کہ کوئی نہیں تسی نہ لو، کیوں تکلیف برداشت کرن لگے، کیوں سہمت اٹھان گئے جی؟ تے بابا جی بولے کہ پترا مینوں جو پوچھنا ہے بوسا کیوں لینا ہے تے تو یہ کول پوچھ لیا کہ جہاں بوسا لگتے پے۔ میں کہ بابا جی کہ پوچھا، میں بھی وہی تو دسنا کہ پوچھنا ہے۔ وہ پھر اینجو میں نے دسیا تے جواب سن کے کوئی سن نہیں رہنا چاہیے، محبت نال سبحان اللہ کہے گا، توجہ دینا بڑی محبت نال۔ حجر اسود جو کس نے سوال کیتا، تیرا رنگ بھی نا کالا ہے، تیرے اندر تیری خوبی ہے، تینوں ہر کوئی چومن والا ہے، تیرے اندر تیری خوبی ہے، تینوں ہر کوئی چومن والا ہے۔ حجر اسود نے مڑ کے جواب دیتا، میری شان کیوں اینی بالا ہے، مینوں ساری دنیا تاں چمدی، مینوں ساری دنیا تاں چمدی، مینوں ساری دنیا تاں چمدی، مینوں چم گیا کملی والا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، نعرہ تکبیر۔ مینوں ساری دنیا تاں چمدی، مینوں چم گیا کملی والا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ کہتے ہیں عرب کے ذروں پر انوار کی بارش ہوتی ہے، کہتے ہیں عرب کے ذروں پر انوار کی بارش ہوتی ہے۔ اے فخر نہ جانے طیبہ کے، اے نجم نہ جانے عائشہ کے، دربار کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وسلم۔ محبت نال پیار کے نال تھوڑا جہا اگے چلنے آ، جی جماعت والے کہتے ہیں نا 6 نمبر یاد کرتے رہتے ہیں، تے پہلا لگتا کیوں شاید پہلا لا الہ الا اللہ، لا
بھائی جا کے کیسے بتائیں گے ذرا محبت سے جب جذبے کے ساتھ ذوق کے ساتھ شوق کے ساتھ بتائیے گا لا پڑھنے والا ہمارا ڈوگر بڑا اچھا پڑھنے والا ہمارا پٹی بڑا اچھا پڑھنے والا
الا اللہ کی لا الہ الا اللہ. حضور کے دیوانوں پروانوں مستانوں توجہ دینا، بڑی محبت سے سننا، بڑے پیار سے سننا. اگلی بات شاید میں بڑی عجیب گئی. پیغمبر کا اشارہ دے، پیغمبر کا اشارہ دے، یہ بھی ایک نظارہ دے، یہ بھی ایک نظارہ دے. بند مٹھی سے آئی صدا لا الہ الا اللہ کی لا الہ الا اللہ لا الا اللہ کی لا الہ الا اللہ. کسی نے تپتے انداروں پر، کسی نے تپتے انداروں پر، کسی نے تیغ کے تاروں پر، کسی نے تیغ کے تاروں پر، کسی نے سولی پہ چڑھ کے کہا لا الہ الا اللہ کی لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. وہی تو سب کا داتا ہے، اسی سے اپنا ناتا ہے. اب ایک بات دل کی بات دل سے بتانا. اللہ کے گھر میں بیٹھے اللہ کا نام ذرا دل پہ ضرب لگا کے بتانا، سینے کا زور لگا کے سنانا. سب کا حقیقی داتا کون؟ نظر نہیں آیا؟ اللہ کا نام لے رہے ہیں، اس کے گھر کے اندر لے رہے ہیں. ذرا جذبے کے ساتھ بتائیے گا سب کا مشکل کشا کون؟ سب کا حاجت روا کون؟ دل بنانے والا کون؟ کیوں بیٹیاں دینے والا کون؟ عزت اور ذلت کا مالک کون؟ اس لیے کہنے والا یہ کہتا ہے، ذرا توجہ سے سنیے گا. وہی تو سب کا داتا ہے، اسی سے اپنا ناتا ہے، اسی ایسے میں گل یاد آ گئی ہے. پیر نصیر الدین گولڑا والے اللہ نے درجات ہے، بڑی پیاری گل کر دیا. کس سے مانگے کہاں جائے، کس سے کہے، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے؟ سب کا داتا ہے تو سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟ سب کا داتا ہے تو سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟ انبیاء اولیاء اہل بیت نبی، انبیاء اولیاء اہل بیت نبی، تابعین و صحابہ پہ جب آ بنی، گر کے سجدے میں سب نے یہی عرض کی، تو نہیں ہے تو مشکل کشا کون ہے؟ گر کے سجدے میں سب نے یہی عرض کی، تو نہیں ہے تو مشکل کشا کون ہے؟ آج بڑا آسان انگلی اٹھانا، یہ فلاں اس طرح کا ہے، یہ فلاں اس طرح کا ہے. گزارا توجہ دینا. اللہ کا ولی کیسی بات کہہ رہا ہے، کون مقبول ہے کون مردود ہے، بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے؟ کون مقبول ہے کون مردود ہے، بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے؟ جب تلے کے عمل سب کے میزان پر، تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے؟ بولے گے نا لا الہ الا اللہ کی لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اچھے تیرا نام کی نام ہے؟ محمد حسن. ماشاء اللہ. یہ محمد حسن بھی ہوں تھوڑی دیر پہلے کہہ رہا تھا کلام پتا نہیں کدوں کہڑے وقت پہلے کتنے پڑھے سکے ہوں تو اج کل ہور کلام شروع کیتے ہوئے آ. ہاں جی یہ کہہ رہے تھے انہوں نے پڑھن ہو اتفاقی گل ہے تو ہوں میرے انہوں نے کوئی اشعار نہیں صحیح طرح پورے یاد کوئی نہیں، لیکن جہاں شاید میں ہوں تے واسطے لے کے آیا مگر وہ تو سانو جھولی چھپانا چاہ رہا تھا. اجازت ہوئے ہدیہ نال ہی طرف چلنے بڑی محبت نال. ایک اردو کا کلام ہے وہ تو بعد پھر صرف پنجابی کے کلام کے چند شیر پھر مینوں اجازت
اردو کا کلام سنیے بڑے پیار سے، بڑی محبت سے، بڑی عقیدت سے. بس میری نگاہوں میں کسرے شاہ عالی ہے، بس میری نگاہوں میں کسرے شاہ عالی ہے. ایک تو حقیقت درخواست کر لگا اگلا مصرع سنن تو بعد انہاں میرے دوست اپنا میرے بھراواں میرے بزرگاں کا تسی ذوق چیک کر لینا. سبحان اللہ کے ذریعے اندازہ ہو جانا چاہیے. اگلا مصرع سنن تو بعد یہ حکم فرماؤ گے انہاں کا ذوق دیکھ کے تے میں یہی کلام اگے چلا جاتا. نہیں تو پھر میں صحیح کرے پچھتو ان پھڑکانی نہیں نال انہاں کی خدمت نہ آ رہا. بس میری نگاہوں میں کسرے شاہ عالی ہے، بس میری نگاہوں میں کسرے شاہ عالی ہے. ان کا سبز گنبد ہے، ان کا سبز گنبد ہے اور سنہری جالی ہے. اللہ آپ کی محبتوں کو سلامت رکھے، اللہ آپ کی عقیدت کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو سلامت رکھے. توجہ دینا، کیا بات آپ کی تجلی سے ہر کوئی مجلا ہے، آپ کی تجلی سے ہر کوئی مجلا ہے، آپ کی تجلی سے ہر کوئی مجلا ہے، آپ کی تجلی سے آپ کی تجلی سے ہر کوئی مجلا ہے. ذات مصطفیٰ کی بھی، ذات مصطفیٰ کی بھی روشنی نورانی ہے، ذات مصطفیٰ کی بھی روشنی نورانی ہے. ان کا سبز گنبد ہے امت محمد کی عظمتوں کا کیا کہنا. امت محمد کی صلی اللہ اور محبت سے صلی اللہ امت محمد کی عظمتوں کا کیا کہنا. امت محمد کی عظمتوں کا کیا کہنا. امت محمد کی عظمتوں کا کیا کہنا. کوئی ابو حنیفہ ہے، کوئی ابو حنیفہ ہے اور کوئی غزالی ہے، کوئی ابو حنیفہ ہے اور کوئی غزالی ہے. ان کا سبز گنبد ہے. حضرت سمیہ نے راہ حق میں جان دے کر، میں نے جیسے ہی اس ہستی کا نام لیا ہے بہت سارے دوست احباب سمجھ گئے کہ میں کس کی بات کرنے لگا. اور بہت سے میرے دوست ایسے بھی ہوں گے کہ جی اس ہستی کے نام سے بھی واقف نہیں ہوں گے. بتا دیتا ہوں، ہمارے کہنے بھی تشریف فرما ہے. سنیں گے بڑی عقیدت کے ساتھ میں کس ہستی کا نام لے رہا ہوں، کس کی بات کر رہا ہوں. اسلام کی سب سے پہلی شہیدہ ہے جنہیں حضور کے دامن کو تھاما. حضور کی محبت ان کے دل میں، رب کی توحید کا نعرہ لگانے کی وجہ سے
اس اللہ کی بندی کو ابو جہل نام کی بے ایمان بدبخت ملعون اس طرح اذیت دیتا ہے، تکلیف دیتا ہے، شہید کرتا ہے. ادھر ایک ٹانگ کے ساتھ رسی باندھی، بیٹے توجہ کرو، ادھر ایک ٹانگ کے ساتھ رسی باندھی، ادھر منہ کے ساتھ باندھی، ادھر دوسری ٹانگ کے ساتھ باندھ کر، ادھر دوسرے منہ کے ساتھ باندھ کر، ادھر والے کو ادھر دوڑایا، ادھر والے کو ادھر دوڑایا، اور اس اللہ کی بندی کے دو ٹکڑے ہو گئے. سب سے پہلے اسلام کے لیے شہید ہونے والی یہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. بڑی محبت سے سنی کا شعر، اور سننے کے بعد اس مسجد مجاہدہ کو اسلام کی پہلی شہیدہ کو خراج تحسین کے طور پہ سبحان اللہ کا تحفہ آپ دیں گے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. بڑی محبت سے شعر سننا بڑی عقیدت سے. حضرت سمیہ نے راہ حق میں جان دے کر، حضرت سمیہ نے راہ حق میں جان دے کر، حضرت سمیہ نے راہ حق میں جان دے کر ساری ماں بہنوں کی، ساری ماں بہنوں کی آبرو بچانی ہے، ساری ماں بہنوں کی آبرو بچانی ہے، ساری ماں بہنوں کی آبرو بچانی ہے. ان کا سچ گنبد ہے اور سنہری جانی ہے، بس میری نگاہوں میں کسرے شاہ آنی ہے. اے حلیمہ دائی تو کتنی خوش مقدر ہے. اس کی جب نعت میں پڑھتے ہوں گے نا، حلیمہ میں تیرے مقدرہ تو شدگے تو مدینہ جولا جولے دیوی حسین، اے اما حلیمہ دے مقدرہ تو اس جڑا رشک کرنے ہیں، کیوں کرنے ہیں؟ یہ سارا خلاصہ اور سارا مفہوم، سارا نچوڑ ایسے شعر دے وچ آ جائے گا. جے اگر محبت نال عقیدت نال شعر تے توجہ نال دھیان نال سنو گے تو انشاءاللہ یہ سارے اس کلام کی ترجمانی ہو جائے گی. اور پھر آج چاند چڑھ گیا، چڑھ گیا. ہاں کئی کاتی چڑھائی کرتے ہیں. آج چاند نظر آ گیا ہے، کل یکم ربیع الاول ہے، اور جمعرات کو 24 دسمبر کو 12 ربیع الاول ہے. یہ آپ کو بتائے جاؤ تو بڑی محبت سے سننا. شاید اما حلیمہ کے اوپر ہم کیوں رشک کرتے ہیں، شاید یہ بات بتا رہے ہیں. بڑی محبت سے سننا، بڑی عقیدت سے. چلو یار چاند کی گل آئی تو پھر میں ایک گل کرنا چاہوں. رب کی ذات سانو مخاطب کر کے ثابت پتہ کی کہنی پنجابی کی گل ہے. کیٹا سونا تانوں میں نصیب دے چھڈیا، کیٹا سونا تانوں میں نصیب دے چھڈیا، زندگی دا باب ترتیب دے چھڈیا، تو ساسی مریض تے طبیب دے چھڈیا، امی شان والا اے ادیب دے چھڈیا. یارو اتے دیندا کوئی کسے نو بھی کچھ نہیں، رب ہو کے تانوں میں حبیب دے چھڈیا. اسی لیے جناب اما حلیمہ تیرے مقدروں کو برش کرتے ہوئے ہم یوں کہہ رہے ہیں، اے حلیمہ دائی تو کتنی خوش مقدر ہے، اے حلیمہ دائی تو کتنی خوش مقدر ہے، اے حلیمہ دائی تو، اے حلیمہ دائی تو کتنی خوش مقدر ہے. تیری گود کا بچہ، تیری گود کا بچہ دو جہاں کا بانی ہے، تیری گود کا بچہ. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، نعرہ تکبیر. تیری گود کا بچہ
گنبد ہے اور سنہری جالی ہے، بس میری نگاہوں میں ایک عمر پنجابی دے تین کچھ شعر لکھا ہے، میں زیادہ ٹائم نہیں لے اللہ کا ہدایت کھیر عطا فرمائے۔ مولوی میں خدا سن کے بڑا حوصلہ ہو جاتا ہے، ورنہ آج کل لوگ ساری گل ویک ساری یقینات سارے جناب بہت کھو دے چلنا چاہیے، لیکن وہ رب قادر الحمدللہ چلائی رکھے جناب انشاءاللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ یہ قرآن کی برکت ہے، قرآن کی برکت ہے انشاءاللہ۔ جڑے پاسے بھی اے یارو خدا دا او سجن جاوے، شاید نبی یقین مننا اندازہ ہے کہ دوست احباب ایک بھرا ایک بزرگ اینی گل سن کے ضرور سبحان اللہ کہیں گے کہ نام تھوڑا جہا شک بھی ہے کہ جی کہنی چاہیے وہ نہیں کہیں گے وہی گل کو ہوں اگلی گل سننے تو بعد اگلا مصرا سننے تو بعد اگلا بول سننے تو بعد جی تھی رہنا چپ تو پھر میرے ہونا دکھ ہوں تو ہاں جڑے پاسے بھی اے یارو خدا دا او سجن جاوے، جڑے پاسے بھی اے یارو خدا دا او سجن جاوے، جڑے پاسے بھی اے یارو خدا دا او سجن جاوے، جڑے پاسے بھی اے سب سے گل ناراض نہ ہونا نہ تھی نہ میرے دوست بھرا ناراض ہو، میں پتا کی سمجھا میں اس واسطے روک گئی ہاں، میں سمجھے اینی دیر تک زور لگا رہا ایڈا سونے ماشاء اللہ سونے سونے کو شیر سنائے کہ شاید ہو سکتا ہے کہ تو کچھ تکڑا کا انعام دے رہے تو ہاتھ پھڑ کے لگے خالی قابل اللہ قاری صاحب یقین مجھے کہ صحیح گل ہے، اے بچہ پتنی اپنے امی ابو گھر والوں کو پیارا لگتا ہے کہ مجھے بڑھ پیارا عمل بڑا عظیم عمل کیتا ہے، بڑا بڑا کام کیتا ہے۔ سنیں بڑھو محبت سے کیا حباب تھوڑی سی آپ کی تھکاوٹ دور نکل گئی، تھوڑا سا آپ کو یہ اپنا مزاح ہلکا سا تھوڑا سا ٹچ کیا ہے، مقصد نہیں ہے، غرض نہیں ہے، تو آپ کی جگہ اللہ پاک کی کلاس نصیب فرمائے، اللہ پاک اپنی ذات کے لیے ترجمہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس میں لوگوں کو سے بات کریں ہاں جڑے پاسے بھی اے یارو خدا دا او سجن جاوے، جڑے پاسے بھی اے یارو خدا دا او سجن جاوے، اسے پاسے زیارت لئی، اسے پاسے زیارت لئی، اے اسماناں دا چل جا
لگے میں مسجد نبی کے اندر آیا پیارے محبوب کو دیکھا تشریف فرما نے پیارے محبوب کے یار بھی تشریف فرما نے کہ ادھر میں دیکھا 24 رات کا چاند بڑا چمکتا پیا ادھر دیکھا آمنا کا چاند کہنے میں ایک دم دیکھنا شروع ہو گیا اوپر دیکھا کدی ادھر دیکھا کدی ادھر دیکھا ایک اور قریب آ کے میرے بازو کو پکڑ کے مینوں روک کے پوچھنے لگی کی کر رہے ہیں کی کر رہے ہیں میں یہ دیکھنے لگا سی آج 24 رات کا چاند بڑا چمکتا پیا ادھر آمنا کا چاند دیکھنا تو صحیح آج چمکاں ہوگیاں کہڑے پاسے کہنے میرے نال والے نے روک کے نا مینوں جھنجھوڑ کے تے مینوں کیا مینوں آخیا کی آخیا جہاں ترجمہ ساڈے کسی شاعر نے اردو چ کیتا ہے چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے اس کے منہ پہ چھائیاں مدری کا چہرہ صاف ہے آپ ہی کہتے ہیں کہ کافی دیر دیکھنے تو بعد اتنے دیکھا چاند کے نال وہ دائیں بائیں وہ یار وہ سجن ستارے وہ بھی چمکتے ہوتے سن میں کیا واہ چنا بڑا فخر کرتا ہوں سی بڑا ناز کرتا سی میں بڑا جلا کے چمکا مارنا تے بڑا میری چمک ہے تے بڑی میری شان و شوکت ہے اج دس تیرے نال یار بھی نظر آنے تے تھوڑی تیری چمک زیادہ آئی ہے ادھر آ تھلے آ کے ویکھ آمنا دا چاند چمکدا پیا وہ نال بھی یار بھی چمکدے پے تے قیامت تک چمکدے رہن کہ کہن والا میرے کہندا تو اپنا روایت دے دیندا صحابی مرارا اقرا تے بٹھا محمد پیارا چنو چودنی سی کوئی ستارہ روایت دے دیندا صحابی مرارا میں اقرا تے بٹھا محمد پیارا چنو چودنی سی کوئی ستارہ میں دو مانو دیکھا دوبارہ دوبارہ چنو چودنی سی کوئی ستارہ میں دو مانو دیکھا دوبارہ دوبارہ میں دو مانو دیکھا دوبارہ دوبارہ خدا دی قسم چمن وسایا پر محمد دا چہرہ سونا نظر آیا چہرے تو پھر یار گل یاد ہے پھر گل یاد ہے جی بھائی اچھا تم سبحان اللہ بھی کہہ رہے تو یار پھر انج تے ہی نا کہ جوساں وانگو نہیں سکھیاں وانگو آنی چاہیے آواز پتہ لگے کوئی سکھی بیٹھے نے محبت نال سبحان اللہ 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 انہاں دے اخلاص نال کئی بھی سبحان اللہ دی برکت نال مجھ گنہگار دے بھی جنت دے اندر بوٹے لگا دے آمین اور میں پھر گل یاد ایک مولانا صاحب سے بیان فرما رہے سن تو بیان فرماتے فرماتے انہوں نے فرمایا ایک دفعہ سبحان اللہ کہتے نال رب العالمین جنت کے اندر درخت لگا دیتے ہیں اور ایسا درخت لگاتے ہیں وہ سایہ اتنا بڑا ہوتا ہے کہ وہ تھلے عربی نسل کا توڑا 500 سال تک دوڑتا ہے وہ سایہ نہیں ختم ہوئے گا وہ ماشاء اللہ مجمے کے دل ایسی گل بیٹھی انہوں نے ذہن دل و دماغ ایسی گل بیٹھی کہ وہ بڑی محبت نال پیار نال کہتے رہے سبحان اللہ سبحان اللہ ہاں جی تو جب بھی کوئی ان کا نقطہ آئے کوئی پوائنٹ آئے ایسی بات آئے تو سبحان اللہ کبھی وہ خود بات کرے تو وہ اشارہ کرے کہنے کی سبحان اللہ ایک بیچ میں خان صاحب کھڑے ہوئے پٹھان وہ کہنے لگے اب مولوی سے تم جنت کے اندر کتنا درخت ہمارا لگوائے تو خدا کے لیے میں ادھر بھی لکڑی کا کام کرتے ہوں لیکن یہ ادھر جو لکڑی کا کام ہے یہ اور کام ہے ادھر جو ہمارے جنت میں باغات لگتے ہیں یہ دنیا کے باغات اس کا کچھ مقابلہ نہیں کر سکتا سبحان اللہ آخری شعر سناؤ او دے چہرے تو اے یارو سویرے پھر میں نے وہ گانے ہاں توجہ دینا
ماشاءاللہ استاد العلماء استاد محترم حضرت مولانا عبدالباری حسن نبی صاحب تشریف بس ہے یہ اچھا ہوا تھوڑی موجودگی ایک آخری چیز یہاں کی خدمت پیش کر لگا فروخی صاحب انشاءاللہ چلو تھوڑی آن کی برکت نال ایک اور گل یاد ہے انہوں نے اپنے رکھے نے 2 موبائل وہ کیوں گل یاد ہے دوستوں نے بڑے بڑے سونے سونے پیارے موبائل پکڑے تھے یہاں موبائل کی نسبت والی یہاں کے ہاتھ دیکھ کے گل یاد آ گئی قاری غفران صاحب یہ گل میں دسن لگا میں کرن لگا یہاں کے سامنے موبائل کی مقصد یہ جوڑ آئے اینی پسند آئے گی اینی بھری لگے گی اینی دل لگے گی یہاں کی عقیدت یہاں کا محبت یہاں کا پیار یہاں کا جی جناب جناب بڑا پیار نہ محبت نہ سننا دیکھنا یہ تو مجھے محسوس ہو گیا اینی دل لگے گی یہ گل کہ بدلے بدلے مجھے موبائل دے دیں کوئی ریکارڈنگ کرنے والے مجھے ہاتھ نمبے کرنے والے اللہ کا نصیب کرے اللہ کو اور بہت آئے اور بہت آئے کسی نے موبائل میں ایئر فون کی سم پائی ہے کسی نے جیز دی پائی ہے کسی نے ٹیلیگرام دی پائی ہے کسی نے زونگ دی پائی ہے کسی نے بھارت دی پائی ہے کسی نے کوئی پائی ہے میرا چھوٹا جا پیغام اے دل تیرا ہے فون وانگو